وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش فی الارض مرحا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، میں آج ایک ایسے گناہ کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں جو گناہ بہت کبیرہ گناہ ہے، اور وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے متعلق امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اور اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دیتا ہے، یعنی جو انسان اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ تعالیٰ کا غصہ وہ آ جاتا ہے جو انسان وہ گناہ کرتا ہے۔ اور اس گناہ کے متعلق امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ جو انسان وہ گناہ کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ عبادت میں حلاوت، مٹھاس، اور انسان جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق تھا اس طرح حق جو ہے عبادت کا ادا نہیں کر سکتا۔ وہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت بھی نہیں کرے گا جو اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ وہ گناہ امام سلیمان رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت کیا کوئی ایسا گناہ ہے جس گناہ کی موجودگی میں کسی قسم کی نیکی، وظیفہ، دعا جو ہے وہ اثر نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے کوئی دعا، کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ آج کل بھی بہت زیادہ لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، اذکار بھی پڑھتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک گناہ ہے جو ہمارے دلوں میں آ چکا ہے، اس گناہ کا نام تکبر ہے۔ ہمارے دلوں میں جب تکبر آ جائے گا تو اس وقت دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوگی، قبولیت کی بندش ہو جائے گی، اور جب دلوں میں تکبر آ جائے گا اس وقت ہم ایسے جیسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں ہوگی جب دلوں میں تکبر آئے گا۔ اور امام ابن وہب رحمہ اللہ کہا کرتے تھے جس دن اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ نے جنت سے یہ بات فرما دی تھی کہ اے جنت، تجھ میں تکبر کرنے والا نہیں آ سکتا، تکبر کرنے والا حرام کر دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر آ جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو دل میں تو انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ کوئی زیادہ تکبر کی بات نہیں کی، بالکل ذرہ برابر بھی۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ سائنسدان حضرات کہتے ہیں کہ ذرہ وہ چیز ہوتی ہے جس کو انسان کی آنکھ دیکھ بھی نہ سکے، اتنا چھوٹا وہ ذرہ ہوتا ہے، انسانی آنکھ دیکھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اتنا تھوڑا بھی اگر تکبر آ جائے تو نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ آؤ آج میں تمہیں بتاؤں کہ جہنم میں کون کون لوگ جائیں گے۔ تو آپ نے اپنے اس خطبے میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے جہنم میں جانا ہے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان جہنم میں جانے والوں میں سے ایک آپ نے تکبر کرنے والے کا ذکر کیا کہ تکبر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اور تکبر کے بارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی 848 احادیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ الہلاک فی اثنتین، ہلاکت تو 2 گناہوں میں ہے، 2 گناہوں میں ہلاکت ہے، یعنی جو انسان 2 گناہ کر لیتا ہے اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ ان 2 میں سے ایک تکبر ہے، جس کے دل میں تکبر آ جائے اس کی دنیا بھی تباہ
اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے جامع ترمذی میں یہ روایت بیان کی ہے کہ تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آواز لگائیں گے، این المتکبرون، کہاں ہیں تکبر کرنے والے، کہاں ہیں جابر قسم کے لوگ؟ کوئی آواز نہیں آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں رب کے اکیلے کی بادشاہی ہوگی، اور پھر تکبر کرنے والوں کو حشر المتکبرون، ان کو اکٹھا کیا جائے گا، امثال الذری، اس طرح جیسے چیونٹیاں ہوتی ہیں، چیونٹیوں جیسا بنا کے ان کو پیش کیا جائے گا تکبر کرنے والوں۔ دیکھیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی طرح اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے، اور یغشاہم الذل من کل مکان، ہر طرف سے ذلت جو ہے ان کا مقدر بنی ہوئی ہوگی، اور پھر ان کو فرشتے جو ہیں ہانک کے جہنم کی ایک وادی کی طرف لے جائیں گے، یسمى بولس، جس جہنم کی وادی کا نام بولس ہے، اور اس میں ان کو پھینکا جائے گا، اور ان کو پھر طینۃ الخبال، جو نہر خبال ہے، جو جہنمیوں کے پیپ کی ایک نہر ہے، وہاں سے ان کو گرم پیپ اور ریشہ جو ہے وہ پلایا جائے گا تکبر کرنے والوں کو۔ اللہ ہم سب کو تکبر کے اس گناہ سے محفوظ فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو تکبر کرتا ہے اگرچہ وہ بڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے، فی اعین الناس صغیر، وہ لوگوں کی نظروں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا احقار عندہم من الخنزیر، وہ خنزیر کتنا ناپاک جانور ہے، اس سے بھی زیادہ وہ حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے جو تکبر کرتا ہے۔ تکبر کی چال، تکبر کا بول اور تکبر کا مائنڈ بنانا، ایک بڑی دکان والا چھوٹی دکان والے کو حقیر نہ سمجھے، یہ تکبر ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تکبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حق بات کو ٹھکرا دینا اور کسی کو حقیر سمجھنا۔ کوئی بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو حقیر نہ سمجھے۔